بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ دوسرے پارے کے سورۃ البقرہ میں سے آیت مقدسہ نمبر 156 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، قالوا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ اس سورت کی آیت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نمبر ہے نازل ہونے کا 87۔ قرآن پاک کی ترتیب میں اس کا دوسرا نمبر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 87۔ اور اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی نقصان ہو، تو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو کلمات ہیں، یہ کلام الہی کے کلمات، یہ ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ہم سب اللہ کے مال ہیں۔ یہ قرآن مجید سب سے پہلے جن لوگوں نے سمجھا ہے وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان سے زیادہ کوئی قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا۔ جتنے بھی انسان دنیا میں ہوئے ہیں، ان کو علماء نے، مفتیان دین نے، مفسرین نے، محدثین نے قرآن پاک سکھایا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا۔ ان کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی بندہ، کوئی شرک نہیں کر سکتا تھا کلمہ پڑھنے والا، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف۔ ان کی ہر بات قانون کے مطابق ہوتی تھی۔ اگر کبھی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آیت سمجھ میں نہ آتی، اس میں جو گہرائیاں ہوتی، جو حکمتیں ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیتے تھے، ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی بات۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، کیونکہ ہمیں عام بندے سمجھاتے ہیں اور ہم الجھے رہتے ہیں، سلجھی باتوں کو بھی الجھا دیتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فرما رہا ہے کہ جب کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی پریشانی آئے یا نہ آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پریشانی آئے تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے، ہم خوشی میں بھی اللہ کے لیے، ہر حال میں ہم اللہ کے لیے۔ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، جی سب کچھ اسی کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری جانوں کا بھی وہی مالک ہے، ہمارے مالوں کا بھی وہی مالک ہے۔ حدیثی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اسے امام ابن ماجہ نے لکھا ہے۔ وہ 6 مشہور کتابیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جو حدیث میں وہ ماننی چاہیے، اگرچہ یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون نہیں ہے،
نہ ہی صحابہ کا دیوا قانون ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے 12ویں صدی میں یہ قانون بنایا، اور 12ویں صدی کے قانون کو ہر کوئی مان رہا ہے، اس پر کوئی جرا یا اس پر کوئی جھگڑا نہیں کرتے لوگ۔ حالانکہ یہ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن پاک کا یا اسلام کا قانون نہیں ہے کہ 6 کتابیں مانو اور کوئی نہ ماننا، یہ لوگوں کی اپنی بنائی بات ہے۔ چلو ہم لوگ تو اچھی بات کو جس میں نقصان نہ ہو مان لیتے ہیں۔ ابن ماجہ ان 6 کتابوں میں ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 10، اور امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے مسند احمد شریف، 6 جلدوں میں یہ کتاب ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 253۔ کنز المال علامہ ہندی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث نمبر 32,576 اور 32,608 اور 35,648، یہ 3 دفعہ حدیث نقل کی ہے جو میں بھی سناتا ہوں آپ کو۔ اس میں اس آیت اور اس حدیث شریف کا آپ ایک ملاپ دیکھیں گے کہ کیسی سمجھ آتی ہے قرآن پاک کی صحابہ کرام کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط، مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، کسی کے مال نے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابوبکر، جتنا نفع مجھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے مال نے دیا۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، نمبر 1 نفع، نمبر 2 مال صدیقی رضی اللہ عنہ۔ اب جو طالب علم یہ کہتا ہے کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا علم ناقص ہے، میں نے پورا نہیں پڑھا ہوا، اگر پڑھا ہو تو ایسی بات نہ کریں۔ دوسرا یہ کہنا کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام رکھ دو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، یہ بھی کم علمی کی وجہ سے ہے، صحیح علم نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھ دو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں صحیح بیان نہیں کیا جاتا، یہاں بیان کرنے والوں کو صحیح آتا نہیں ہے۔ دوسرے کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس کو خراب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو جو صاحب قرآن ہے، صاحب اسلام ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو سرکار کائنات سے کبھی فرماتے ہی نا، نفع ہوتا ہے تو بتایا نا، ہم کاروبار بھی نفع والا کا، جس کام میں نفع وہ کاروبار کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو مجھے بتا دو جی۔ بات اصل میں لوگوں کو یہ سنانی چاہیے کہ کسی چیز میں اپنا ذاتی نفع نہیں ہے، جس چیز میں نفع ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، اور چیزیں نفع پہنچاتی ہیں۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی سورت الحدید میں یہ بات ارشاد فرمائی، غور سے سننا۔ سورت الحدید یہ قرآن پاک کی صورتوں میں ایک صورت ہے،
اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سونا اتارا ہے، لوہا اتارا ہے۔ یہ جو لوہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نفع ہے، لوہے میں نفع ہے، لوہے میں نفع ہے۔ اگر نہیں ہے تو بتا دو۔ یہ ہے سورۃ الحدید۔ اللہ جل شانہ کی کیسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں سخت آنچ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ لوہے میں نفع ہے، لوہا بے جان ہے، ایک دھات ہے، اس میں نفع ہے۔ اللہ کی کتاب فرما رہی ہے۔ یہ جو شخص کہتا ہے کہ کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کسی چیز میں کوئی نفع نہیں ہے، وہ کون سی کتاب پڑھتا ہے؟ اس بیچارے کو قرآن ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوہے میں نفع ہے، اس لیے یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ کوئی کس کو نفع نہیں پہنچا سکتا اور کسی چیز میں نفع نہیں ہے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ چیزوں میں نفع بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ یہ نفع اللہ نے رکھے ہیں، نقصان بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ چیزیں نفع بھی دیتی ہیں اور نقصان بھی دیتی ہیں۔ کہنا یہ چاہیے کہ کوئی چیز خود سے نفع نہیں دیتی اور کوئی چیز خود سے نقصان نہیں دیتی۔ چیزوں میں نفع بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، اور ان چیزوں سے نفع لیے بھی جاتے ہیں اور نقصان پہنچائے بھی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کسی چیز میں کوئی نفع نہیں ہے، یہ علمی گفتگو نہیں ہے، یہ علمی گفتگو نہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا، یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ کسی چیز پر اللہ کے سوا مخلوق کا نام رکھنے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ حرام ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے۔ صدیق اکبر کا مال، تو لوگ جلدی میں یا فرقہ وارانہ سوچ میں یہ بات کر جاتے ہیں، اسلام کے نور کی روشنی میں بات نہیں کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، فبکا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابو بکر صدیق آپ رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے کہ میرے مال نے نفع دیا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے لیے، میری جان بھی آپ کے لیے اور میرا مال بھی آپ کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صدیق اکبر یہ شرک کیا تو نے کیوں نہیں کہا میرا مال بھی اللہ کے لیے میری جان بھی اللہ کے لیے، انا للہ کیوں نہیں تو نہیں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ حقیقی مالک وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میرا بکرا ہے، یہ میری چیزیں ہیں، یہ کہنا شرک نہیں، حرام نہیں ہے۔ صحابہ تو یہ بھی عرض کیا کرتے تھے فداک امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صحابی یہ کہتے تھے فداک امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بھی آپ پر قربان، میرا باپ بھی آپ پر قربان۔ تو جنہوں نے والدین قربان کر دیے، مال کی کیا حیثیت ہے؟ تو یاد رکھیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ کہنا کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام رکھو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، مسئلہ لوگ صحیح نہیں بیان کرتے، اور جو کہتے کسی چیز میں نفع نہیں ہے وہ بھی غلط بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہر چیز میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ نفع والی نفع دیتی ہیں، نقصان والی نقصان دیتی ہیں۔
اور حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ہم چیزوں کی ملکیت جو ہے وہ نسبت کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں۔ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ایک مثال سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، یہ میرا سوٹا ہے، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ قسم کسی کا سہارا نہیں ہوتا، نبی اللہ کہہ رہے سہارا ٹیک لگانا، ایسے میں اس کا تکیہ لگانا سہارا لیتا ہوں۔ وَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس عصا کے ذریعے پتے جھاڑتا ہوں۔ میری بکریاں، یہاں ایک بکری کسی کا نام لگا دو تو ان پڑھ لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہو گئی، انہوں نے سارے اجڑ کا اجڑ کہہ دیا یہ میری بکریاں۔ تو قرآن پاک سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے بعد پھر بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔